الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. عزیزان کرام، اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں ہر طرح کی نعمتیں دی ہیں، اور یہ ساری کی ساری نعمتیں اس انسان کی بھلائی اور فائدے کی خاطر اللہ رب العزت نے اس دنیا میں پھیلائی ہیں. اور کچھ لوگوں کے پاس نعمتیں زیادہ ہیں اور کچھ لوگوں کے پاس نعمتیں کم ہیں. یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے. اللہ رب العزت نے جس کو چاہا تو اپنی نعمتوں میں سے زیادہ عطا فرما دیا اور جس کو چاہا تو اپنی نعمتوں میں سے ذرا کم عطا فرما دیا. دنیا کے تمام انسان اللہ رب العزت کی نظر میں ایک جیسے ہیں. اگر کوئی فرق ان کے درمیان ہے تو وہ صرف اور صرف تقویٰ کا فرق ہے. کس شخص کے اندر کتنا زیادہ تقویٰ ہے، کون اللہ رب العزت سے کتنا زیادہ ڈرنے والا ہے، اس بات پر اللہ رب العزت فیصلہ فرماتے ہیں. لہذا انسان کو ہمیشہ اپنی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور انسان کو یہ حکم ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم اللہ رب العزت کی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرتے رہو گے تو اللہ رب العزت تمہاری نعمتوں میں مزید اضافہ فرما دیں گے، اور اگر تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو اللہ رب العزت تم سے وہ نعمتیں چھین لیں گے. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ لوگوں کے پاس نعمتیں زیادہ ہیں اور کچھ لوگوں کے پاس نعمتیں کم ہیں، لہذا ہر شخص کو اپنی حاصل کی ہوئی نعمتوں پر اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. تو اپنے حصے پر ہر شخص کو شکر گزار ہونا چاہیے. حسد ایک ایسی بیماری ہے، حسد، جو انسان کو بیماری میں مبتلا کر دیتی ہے. آپ سمجھے وہ دلی طور پر بیمار ہو جاتا ہے، وہ ذہنی طور پر بیمار ہو جاتا ہے. حسد کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس نعمتیں کم ہیں اور وہ دوسرے کے پاس جب نعمتوں کو زیادہ دیکھتا ہے تو رنجیدہ ہو جاتا ہے، اور رنجیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ دل میں یہ خواہش رکھتا ہے کہ اس شخص کے پاس جو نعمتیں ہیں یا اس شخص کے پاس جو اللہ رب العزت کے انعامات ہیں یہ اس سے چھین لیے جائیں اور مجھے مل جائیں. اس کو کہتے ہیں حسد. اور حسد ایک روحانی بیماری ہے جو بہت ہی سنگین بیماری ہے. انسان کے دل کو تعفن زدہ کر دیتی ہے اور اس کے دل میں مسلسل ایک آگ بڑھتی رہتی ہے، اور جیسے ہی وہ لوگوں کو نعمتیں ملتے دیکھتا ہے تو اس کی رنجیدگی میں
مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اس کا دل آہستہ آہستہ غمگین ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس صورتحال میں وہ اور بھی کئی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص اپنی توانائیوں اور وقت کا بہت بڑا حصہ اپنے اور دیگر لوگوں کے درمیان بیکار طرح کے موازنہ کرنے میں خرچ کرتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو روحانی طور پر بھی تر و تازہ رکھنا ہے، تندرست رکھنا ہے، اور اپنے آپ کو جسمانی طور پر بھی اگر ہم نے تندرست و توانا رکھنا ہے تو ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے حصے کی ملی ہوئی نعمتوں پر خوش ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے جو کچھ ہماری قسمت میں لکھا ہے اور جو کچھ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے اس پر خوش ہو جانا چاہیے، اور اس پر اللہ رب العزت کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو روحانی بیماریوں سے بھی دور رہیں گے اور جسمانی طور پر بھی ہر قسم کی تندرستی کو پا سکیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو حسد سے بچنے کا بھی بار بار ارشاد فرمایا ہے، اور حاسدین کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے مختلف قسم کی تدبیریں بھی ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک جگہ پہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو حاسدین کو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو حاسدین خوش ہو جاتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی، بشرطے کہ تم صبر کرتے رہو اور اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو۔ یقیناً اللہ رب العزت ہر اس چیز سے آگاہ ہے جو وہ لوگ کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کی اچھائی پر غمگین ہوتے ہیں اور آپ کی برائی پر خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھو گے، آپ اللہ رب العزت سے بار بار مانگتے رہو گے، اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرتے رہو گے، صبر سے کام لیتے رہو گے، تو ان حسد کرنے والوں کا حسد آپ کو کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس لیے کہ اللہ رب العزت تمام لوگوں کے کاموں کو خوب بہتر جانتے ہیں، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ تو اللہ رب العزت خود ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العزت خود صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، لہذا کسی بھی برا چاہنے والے کی برائی آپ کو کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ اسی طریقے سے ایک دوسرے مقام پر ارشاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد ہے کہ آپ یہ دعا مانگیں کہ اے اللہ، میں حسد کرنے والے کے شر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرنے لگے۔ مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حاسدین کا حسد یعنی برا چاہنے والوں کا برا چاہنا، ان کی تدبیریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں کوئی نقصان اور تکلیف پہنچائیں، لہذا آپ کو اللہ رب العزت سے ہر وقت مدد مانگتے رہنا چاہیے، آپ کو اللہ رب العزت سے اپنا تعلق ہر وقت قائم رکھنا چاہیے تاکہ اللہ رب العزت آپ سے راضی رہیں، آپ کے ساتھ رہیں، اور آپ کو تکلیف پہنچانے والے آپ کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہ پہنچا سکیں۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی بار بار ارشاد فرمائی گئی ہے کہ جب اللہ رب العزت پر کسی شخص کا یقین پختہ ہو جائے، جب اللہ رب العزت پر کسی کا یقین پختہ ہو جائے تو کبھی بھی کسی برا چاہنے والے کو کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اپنے ہر معاملے میں اللہ رب العزت کی رضا کو سامنے رکھنا ہے، اپنے ہر معاملے میں اللہ رب العزت سے ڈر اور خوف اپنے دل میں رکھنا ہے۔
ہر معاملے میں اللہ رب العزت سے مدد مانگنی ہے تاکہ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہو جائے اور اللہ رب العزت ہماری مدد فرما لے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناشکری نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناشکری یہ ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمت کو ضائع کریں، چاہے وہ کوئی بھی نعمت ہو۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک بہتی ہوئی نہر کے پاس آپ وضو بنائیں، نہر جاری ہے، پانی اس میں بہت زیادہ ہے، آپ وضو کے لیے جب پانی اٹھاتے ہیں تو شاید وہ چلو بھر ہے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بہتی ہوئی نہر کے سامنے آپ وضو کریں تب بھی اسراف نہ کریں، تب بھی اسراف نہ کریں، تب بھی 3 مرتبہ سے زیادہ اپنے اعضاء کو دھونے کی کوشش نہ کریں۔ آپ کے دل میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ چلتا پانی ہے، بس میں نے اگر زیادہ لے لیا تو کون سی بات ہو، نہیں، ہر معاملے میں میانہ روی اختیار کرنا ہے، ہر معاملے میں نعمت کے ضائع کرنے سے بچنا ہے۔ کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جن کو پانی کی نعمت میسر نہیں ہے۔ اب اگر اللہ رب العزت نے ہمیں میٹھا پانی نعمت کے طور پر دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں۔ اپنے گھروں میں، اپنی ڈیوٹی کے مقامات پر، اپنی یونٹوں میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ نلکا جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کہیں کھلا چھوڑ دیتے ہیں، اس سے پانی بہتا رہتا ہے۔ یہ قطرہ قطرہ پانی بہنا یہ بہت زیادہ پانی ضائع کرتا ہے اور یہی نعمت کی ناشکری ہے۔ اس لیے پانی کی جتنی ضرورت ہے اس ضرورت کے مطابق ہم پانی کو خرچ کریں۔ ضائع کرنا، اسراف کرنا یہ نہایت ہی گناہ ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، ان شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، ان عذابی لشدید، کہ اگر تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے اللہ رب العزت نعمتوں میں مزید اضافہ فرمائے گا، اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ رب العزت دی ہوئی نعمتوں کو بھی چھین لیں گے۔ ایک دوسری طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، رزق اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے اور رزق کی ناقدری سے ہر وقت بچتے رہنا چاہیے۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ کھانا کھاتے ہوئے ہم وہاں پر اس بات کا احساس نہیں کرتے کہ یہ جو روٹی ہے یا یہ جو سالن ہے یا جو کچھ ہمارے سامنے کھانے کے طور پر رکھا ہوا ہے یہ اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے۔ اور دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ نعمت میسر نہیں ہے۔ ہم اب اس چیز کو نہ سوچتے ہوئے اپنی دھن میں ہم بہت سارا رزق ضائع کر دیتے ہیں۔ نوبت یہاں تک آتی ہے کہ وہ رزق وہ پھر کسی ایسے شخص کو دینا پڑتا ہے، دوسرے تیسرے دن وہ سوکھ جاتا ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، پھر ہمیں کسی اور کے حوالے کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم کھانا کھائیں، چاہے وہ کوئی بھی مقام ہو، چاہے آپ کا گھر ہو، چاہے وہ میس ہو، چاہے وہ کوئی بھی مقام ہو، رزق کی ناقدری کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر روٹی بچتی ہے تو آپ کوشش کریں کہ وہ دوسرے وقت استعمال کر لی جائے، لیکن کبھی اس کی ناقدری نہ کریں، کبھی اس کو کچرے میں نہ پھینکیں، کبھی اس کو ضائع نہ کریں، اس لیے کہ یہ اللہ رب العزت کو بہت سخت ناپسند ہے کہ ایک آدمی رزق کی ناقدری کرے۔ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جس میں ہمیں فراوانی کے ساتھ ہمارے سامنے رزق موجود ہوتا ہے، جیسے ہمارے میسز ہے، یا اسی طریقے سے ہم کہیں کسی اور شادی حال وغیرہ میں یا کسی بھی مقام پر ہم کھانا کھا رہے ہوں تو ہمارے سامنے ایک فراوانی ہوتی ہے، کافی ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا، ہم جتنا اٹھانا چاہیں اٹھا لیں، کہیں چھوڑنا چاہیں چھوڑ دیں۔ لیکن اس بات کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ رزق ہے، ہمارا اپنا ہے یا کسی اور کا ہے، ہمارے اپنے جیب سے ہے یا کسی اور کی جیب سے ہے، لیکن یہ رزق ہے اور رزق کی ناقدری اللہ کو ناپسند ہے۔ لہذا وہاں بھی ہم
ایسا کام کریں کہ جتنی چیز کی ہمیں ضرورت ہے اتنی ہی چیز ہے. کھانے پینے سے منع نہیں ہے. آپ ایک کی جگہ 2 پلیٹیں کھا سکتے ہیں, ایک روٹی کی جگہ 2 اگر آپ کھا سکتے ہیں کھا لیں, لیکن کبھی اس کو ضائع نہ کریں. اگر آپ ضائع کریں گے تو جو میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, اسی زمرے میں آ جائے. رزق کی قدر کرنا گویا اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ہے. لہذا ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کے شکریہ کے طور پر رزق کی قدر کریں تاکہ اللہ رب العزت اپنی مزید نعمتیں ہم پر برسائے. اور اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ رب العزت ہم سے ضرور راضی ہو جائیں گے. اور جب اللہ کسی سے راضی ہو جاتے ہیں تو سارے بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں. آج بہت سارے معاملات میں ہمیں کام بنانے کی ضرورت ہے, خاص طور پر یہ جو امن و امان کا مسئلہ ہمارے ملک میں پڑا ہوا ہے, خاص طور پر کراچی میں. اب ہماری دعاؤں میں اثر تب ہی ہوگا جب ہم نے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ قائم کیا ہو. ہماری حفاظت تب اللہ رب العزت فرمائیں گے جب ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق اچھا ہوگا, جب ہم نے اللہ کو راضی کیا ہوا ہوگا, جب اللہ رب العزت کے احکامات کی قدر ہمارے دل میں موجود ہوگی, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہماری زندگی میں موجود ہے. اس لیے اللہ رب العزت کا حکم اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سارے معاملات پر مقدم رکھنا ہے. ظاہری طور پر اگر ہمیں لگے کہ اس میں ہمیں نقصان ہے تو ہماری سوچ غلط ہے, اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ہمارا برا نہیں چاہ سکتے. ان کے کسی بھی کام میں ہمارے لیے نقصان نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ مقدم ہو, اور خاص طور پر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا ہو, اور ہر کھانے پینے کی چیز میں اسراف سے بچنا ضروری ہے. کبھی ہم رزق کو ضائع نہ کریں تاکہ اللہ رب العزت کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے, اور جو نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہیں کہیں وہ چھین نہ دیں. اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.